الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے ادب پر۔ اس میں علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت اور حسن اللیاری، ان دونوں کا اختلاف ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ لوگ ہمیں سپورٹ دیں تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ سپورٹ کیسے دیں گے؟ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور یا اس پر لائک اور کمنٹ کریں تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسائل حسن اللیاری کی جو عقائد ہے وہ مسلمانوں تک پہنچ جائے اور لوگ ان گمراہی سے بچ جائے، تو یہ آپ لوگوں پر لازم ہے۔ تو اب ہم پہلا حصہ بیان کریں گے۔ اول حصہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی طرف سے۔ صحابہ کرام کے ادب پر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلا دلیل قرآن سے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الی آخرہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے 100 نمبر آیت ہے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین و انصار، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس سے اہل سنت والجماعت استدلال کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو ان کی تنقیص یا توہین کرنا قرآن کے خلاف ہے۔ یہ رضا اجتماعی ہے، نہ کہ چند افراد تک محدود۔ یہ لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر قرطبی میں۔ تو یہ تو پہلا دلیل ہے۔ دوسرا دلیل حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تسبوا اصحابی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اس حدیث سے اہل سنت والجماعت استدلال کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ممانعت کے بعد بھی صحابہ پر طعن کرنا حرام ہے۔ اصحابی عام ہے، کسی ایک یا دو تک محدود نہیں ہے، کسی ایک یا دو تک محدود نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے فتح الباری ابن حجر۔ نمبر 3، سلف صالحین کے ادب پر اجماع ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ عقید طحاوی میں لکھتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں حد سے نہیں بڑھتے۔ یہ لکھا ہے العقیدۃ الطحاویہ، اور یہ اہل سنت کے عقیدے کا متفقہ متن ہے، متفقہ متن ہے۔
اب ہم حسن العیاری کے دلائل پیش کریں گے اور اس کے اشکالات پیش کریں گے۔ حسن العیاری کہتے ہیں، یہاں اس کے طرز استدلال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اشکال نمبر 1، صحابہ کرام بھی انسان تھے۔ حسن العیاری کہتے ہیں صحابہ بھی انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی، اس لیے ان پر تنقید جائز ہے۔ یہ پہلا اشکال ہے۔ دوسرا اشکال، ہم شخصیت نہیں صرف حق دیکھتے ہیں، چاہے صحابی ہو یا امام ہو۔ تیسرا اشکال یہ ہے، ائمہ و سلف کو معیار بنانا تقلید اور اندھی عقیدت ہے۔ ائمہ و سلف کو معیار بنانا تقلید اور اندھی عقیدت ہے۔ یہ 3 اشکالات ہیں۔ اب ہم ان 3 اشکالات کے جوابات دیں گے اور علمی جواب دیں گے۔ جواب نمبر 1، غلطی اور توہین میں فرق۔ اصول اہل سنت، خطا ماننا اور گستاخی کرنا۔ اہل سنت کہتے ہیں صحابہ کرام سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن ان کی عدالت، دیانت اور فضل مسلم ہے۔ عدالت، دیانت اور فضل مسلم ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، صحابہ کے باہمی اختلافات میں خاموشی اختیار کرنا سلامتی ہے۔ حسن العیاری کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خطا کے نام پر تحقیر کرتا ہے۔ وہ خطا کے نام پر تحقیر کرتا ہے۔ دوسرا جواب، ہم صرف حق دیکھتے ہیں۔ حسن العیاری کہتے ہیں ہم صرف حق دیکھتے ہیں۔ یہ ان کا مغالطہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ إِلَى آخِرِهِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ نساء کی آیت ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور جو رسول اللہ کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ راستہ اپنائے۔ تو اس آیت سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں سبیل المؤمنین، صحابہ اور سلف کا طریقہ، ان کو نظر انداز کر کے صرف میرا فہم اپنانا قرآنی وعید کے تحت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کے قول کے خلاف جانا گمراہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کے قول کے خلاف جانا یہ گمراہی ہے۔ تیسرا جواب، یہ کہتے ہیں سلف کی پیروی اندھی تقلید ہے اور اندھی عقیدت ہے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہ، بخاری کی حدیث ہے سب سے بہتر لوگ میرا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد والے۔ تو اس حدیث سے اہل سنت والجماعت استدلال کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے خود سلف کے زمانے کو معیار بنایا۔ اگر سلف کی پیروی اندھی تقلید ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کی ترغیب نہ دیتے۔ نمبر 4، ائمہ و سلف کی توہین کا حکم۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ائمہ دین کو گراتا ہے وہ دراصل دین کو گراتا ہے۔ سیر اعلام النبلہ میں یہ لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں امت کی ہلاکت ائمہ کی تحقیر سے شروع ہوتی ہے۔ حجت البالغہ میں یہ لکھا ہے کہ امت کی ہلاکت ائمہ کی تحقیر سے شروع ہوتی ہے۔ تو آخری بات یہ ہے، یہ اختلاف صرف ایک شخص سے نہیں بلکہ اہل سنت کے پورے منہج اور انفرادی غیر منضبط فہم دین کے درمیان ہے۔ تو یہ آپ ضرور سن لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور
تاکہ لوگ ان گمراہ لوگوں سے بچ جائے اور دین پر سیدھی راہ پر آ جائے۔ تو یہ آپ لوگوں پر فرض ہے کہ یہ آپ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔